بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج جیسا کہ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جن موضوعات پر بھی ہم بات کریں ان کو ہم اس انداز سے بات کریں کہ جس سے کوئی اصلاح کا پہلو نکلے۔ اس وقت جو ہمارے پاکستان کی صورتحال ہے اور جو عالمی صورتحال ہے، ہمارا چونکہ موضوع پاکستان بھی ہوتا ہے، عالم اسلام بھی ہوتا ہے، تو سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ سویڈن میں جو قرآن کریم جلایا گیا، بہت ہی دکھ ہوا، افسوس ہوا۔ اسلاموفوبیا جس انداز سے پھیلتا چلا جا رہا ہے اور پھیلایا جا رہا ہے، یہ بڑا ہی افسوسناک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک امید کی کرن بندی، ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ مایوسی ختم ہوئی، اور وہ 15 مارچ کو جو اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے کوششوں کا عالمی دن کے طور پر منانے کا اعلان ہوا۔ بلا شبہ اس کا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے کہ پاکستان کے اس وقت کے وزیر خارجہ ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب جو تھے، وہ نیجر میں گئے اور وہاں پر یہ قرارداد پاکستان نے پیش کی، اور پھر یہ اقوام متحدہ میں گئی، اور اقوام متحدہ میں مشترکہ قرارداد وہی جو پاکستان نے، دیکھیے میں ایک بات عرض کروں کہ اچھا کام کوئی بھی کرے اسے اچھا کہنا چاہیے، اور یہ تو سارے پاکستانیوں کا کام ہے، سارے پاکستانیوں کا کریڈٹ ہے۔ ہر پاکستانی جو ہے، ہمارے موجودہ جو اس وقت وزیر اعظم ہیں میاں شہباز شریف صاحب، انہوں نے بھی جو اسلاموفوبیا کے حوالے سے بات چیت کیا وہ آپ کے سامنے آئی ہوگی۔ تو سارے دنیا میں یہی ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ اسلاموفوبیا کا خاتمہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور جو کچھ سویڈن میں ہوا، آپ نے دیکھے کہ سعودی عرب اور پاکستان اور دیگر جو عالمی تنظیمیں ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اسلامی تعاون تنظیم کے ساتھ ساتھ چائنا جو ہمارا دوست ہے اور ہمارا پڑوسی ہے، چائنا نے اس کی بڑی بھرپور مذمت کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی امید کی بات ہے کہ انشاءاللہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے اور معاملات بہتر ہوں گے۔ اور یہ جو اسلاموفوبیا جس انداز سے یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بالخصوص یورپ، برطانیہ اور امریکہ میں مسلمان بیچارے، کینیڈا کی خبر آئی کہ وہاں نماز کے دوران جو ہے کو مسجد کے باہر لوگوں کو زخمی کیا گیا۔ یہ تواتر سے چیزیں ہو رہی ہیں، جتنی اس کو توجہ دی جانی چاہیے میں سمجھتا ہوں عالمی سطح کے اوپر اس انداز سے نہیں دی جا رہی ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس کو اسی طرح چلتا رہنے دیا گیا تو بہت نقصان ہوگا، کیونکہ جب تصادم ہوتا ہے تو تصادم کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوتا، ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ایک بار پھر رمضان ہے، اور رمضان میں مظلوم فلسطینیوں اور کشمیریوں پہ مظالم کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے۔ جو ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو اسرائیلی جارحیت بڑھ جاتی ہے، ہندوستانی جارحیت بڑھ جاتی ہے۔ اور پچھلے جمعے کو جب مسجد اقصیٰ میں نمازی جو ہے جمعے کے لیے بیٹھے تھے فجر کے بعد اور جمعے کے ٹائم، اور اس کے بعد تو نہ صرف یہ کہ اسرائیلی فورسز وہاں داخل ہوئیں بلکہ انہوں نے نمازیوں پر حملہ کیا، 150 سے زائد نمازی زخمی ہوئے، اور یہ بڑا ہی کربناک ہے۔ کشمیر اور فلسطین امت مسلمہ کے دو ایسے زخم ہیں جن سے مسلسل خون جو ہے وہ رس رہا ہے، بہہ رہا ہے، لیکن امت جو ہے وہ قول کی حد تک تو بات کرتی ہے، عملی طور پر کیا کردار ادا کرنا چاہیے اس کے حوالے سے بالکل خاموشی ہے۔ پاکستان نے، سعودی عرب نے، پاکستان علماء کونسل نے، رابطہ عالم اسلامی نے، تمام جو تنظیمیں ہیں عالمی، انہوں نے اس اسرائیلی جارحیت کی بھرپور مذمت کی ہے۔ اور اسی طرح جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے، ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اب پتہ چلا ہے کہ نریندر مودی جو ہے وہ کشمیر کا دورہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو کیا ملے گا کشمیر میں؟ بند دکانیں، خالی روڈ، اور ایک خوف، جس خوف کی وجہ سے، یہ عوام کا خوف ہے، یہ کشمیریوں کا خوف ہے، جس کی وجہ سے وہ آزادانہ طور پر
ایک لمحہ بھی کسی روڈ پہ، کسی بازار میں، کسی چائے خانے میں، کسی مجلس میں نہیں جا سکتا۔ مقبوضہ کشمیر اور مقبوضہ فلسطین یہ کسی ایک قوم یا ملک کے نہیں، پوری امت مسلمہ کے مسائل ہیں، اور ہمیں اسی کو لے کر آگے بڑھنا ہے، اور اسی پر ہمیں اپنے مظلوم بھائیوں کو پیغام دینا ہے کہ آپ تنہا نہیں ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ناظرین، اب میں ملک کے حالات کی طرف بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، ہمارے ہاں جمہوریت ہے، ٹوٹی پھوٹی ہے، پارلیمانی نظام ہے، ہمارے ہاں سپریم کورٹ ہے، ایک پورا سسٹم ہے۔ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے؟ ماضی میں خواہ وہ ضیاء الحق صاحب ہوں، اس وقت ہم چھوٹے تھے، ہمیں نہیں پتا، لیکن بہرحال حالات یہی بتاتے ہیں کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلی اور اس کے نتیجے کے اندر مارشل لا آیا، تو مارشل لا لانے والوں میں وہ سارے شامل تھے تائید کنندہ میں جو بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلا رہے تھے، ماں سوائے مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ضیاء صاحب کی پھر تائید بھی ہوئی، ان کو امیر المومنین بھی بنایا گیا، ان کا ریفرنڈم بھی ہوا کہ آپ اسلام چاہتے ہیں تو مجھے ووٹ دیں، نہیں اسلام چاہتے تو میرے مخالف ووٹ دیں۔ پھر ایک دور آیا جس میں میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم بنی، اور یہ دور چلتا جا کے جنرل پرویز مشرف کے 12 اکتوبر پر کھڑا ہو گیا۔ جنرل مشرف کے 12 اکتوبر پہ جا کے کھڑا ہو گیا، اور جنرل پرویز مشرف نے ملک کے اندر ایمرجنسی یا مارشل لا یا جو بھی کہیں وہ نافذ کرتی ہے۔ ناظرین، کیوں آتا ہے یہ مارشل لا؟ کیا خود فوج لاتی ہے؟ کیوں آتا ہے یہ؟ آپ یقین کریں، میں گواہ ہوں، اور کسی وقت اللہ نے موقع دیا، زندگی صحت دی، کتاب لکھوں گا کہ ہر آرمی چیف کے دروازے کو کھٹکھٹایا جاتا ہے کہ آپ کا قوم انتظار کر رہی ہے۔ مشرف صاحب جب آرمی چیف بنے، کور کمانڈر منگلہ تھے، اس سے آرمی چیف بنے، تو ان کے دروازے پر بھی کھٹکھٹ شروع ہو گئی۔ بڑے بڑے سیاستدان جو باہر کہتے ہیں ہم جمہوری ہیں، جا کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ آئیے، قوم منتظر ہے، قوم کو بچائیے۔ مشرف صاحب کے جانے کے بعد جنرل کیانی کے دروازے پر بھی بہت دستخطیں ہوئی، لیکن جنرل کیانی نے ان کو نہیں سنا۔ پھر جنرل رحیل شریف آ گئے، ان کے دور میں بہت کچھ ہوا، لیکن میں آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص تھا جو کور کمانڈر راول پنڈی تھا اس وقت، جس کا نام جنرل قمر جاوید باجوہ تھا اور ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے، جو قطعاً اس بات کے حامی نہیں تھے کہ ان دھرنوں کے نتیجے میں، اور آپ کے علم میں ہے کہ ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ دھرنوں سے اور جتھوں سے حکومتیں تبدیل نہیں کرنی چاہیے، وہ کہتے تھے جمہوری نظام کو چلنے دیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر نواز شریف صاحب آئے، عدالت کے ذریعے نواز شریف صاحب چلے گئے، اس فیصلے پر آج تک بحث ہے، درست ہے، غلط ہے، لیکن عدالت نے دیا۔ گیلانی صاحب کو بھی عدالت نے رخصت کیا۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب کے دور سے جب جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف بنے اور آج تک، تو میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ کئی مواقع ایسے آئے جن میں کئی لوگوں نے، اگر خود رسائی نہیں ہوئی تو خط نہیں ہوئی تو کوئی پیغام کہ آ جائیے، قوم آپ کا انتظار کر رہی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جمہوری نظام جو ہے یہ چلتا رہے گا۔ عمران خان صاحب نے یہاں 3.5 پونے 4 سال حکومت کی ہے۔ کیوں؟ آج یہ سوال ہے میرا کہ جب ان کی حکومت چلی گئی تو اب ہم کہیں کہ فلاں ذمہ دار ہے یا فلاں ذمہ دار ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ جو 22-23 MNA حضرات نے ان کو چھوڑا، حلیفوں نے چھوڑا، کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو سبب ہوگا۔
کیوں نہ ہم اپنی کارکردگی دیکھیں بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ہمیں فلاں نے نکال دیا یا فلاں نے نکال دیا۔ غلطی کہاں ہوئی ہے؟ بڑے قومیں، بڑے لیڈر وہ ہوتے ہیں جو اپنی غلطی کی اصلاح کرتے ہیں، وہ نہیں ہوتے جو اپنی غلطی دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں۔ پھر ابھی آپ نے دیکھا کہ جو ایک غلیظ کمپین شروع ہوئی، کس نے حق دیا ہے آپ کو کہ آپ پاکستان کی سرحدوں کے محافظوں اور ان کے سپہ سالار کے خلاف اس طرح کی غلیظ پراپیگنڈا مہم چلائیں؟ ہمارا دین، ہمارا وطن اور ہماری فوج، ہم انہیں علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں سمجھتے ہیں۔ اس فوج، اس ہمارے دین اور ہمارے وطن کا دشمن ہمارا دشمن ہے، یہ پوری قوم کی آواز ہے۔ اسی لیے تو یہ قوم اپنی فوج کے ساتھ کل بھی کھڑی تھی، آج بھی کھڑی ہے۔ 9/11 کے بعد اور اس سے پہلے جو قیامت پاکستان میں برپا کرنے کی کوشش کی گئی، دہشت گردی اور انتہا پسندی کی، اس کو کس نے روکا؟ اس قوم اور فوج نے مل کر روکا۔ لہذا یہ جو روش ہے ہماری سیاسی قیادت کی، ہمیں بدلنی چاہیے، مذہبی قیادت کی، کہ جو فیصلہ مجھے سوٹ کرے وہ تو بڑا اچھا ہے، اور جو مجھے سوٹ نہ کرے، میرے جذبات احساسات کے خلاف ہو، میں اس پہ الزام تراشی شروع کر دوں۔ بدقسمتی کیا ہے، یا اسے خوش قسمتی سمجھیے، کہ فوج روز پریس کانفرنس نہیں کر سکتی، فوج روز جواب نہیں دے سکتی۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے ہاں جو تبدیلی آئی ہے، وہ تبدیلی حلیفوں کی ناراضگی، اپنے لوگوں کی ناراضگی کی وجہ سے آئی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ نے یا عدلیہ نے یا کسی کے کہنے پر آئی ہے؟ اس سوال کا جواب واضح ہے کہ کچھ پی ٹی آئی کے نشان پر، کچھ آزاد جنہوں نے آگے پی ٹی آئی کو جوائن کیا، وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے، حلیف چھوڑ گئے۔ 172 کی جو طاقت تھی وہ ختم ہو گئی اور نئے وزیر اعظم کو مل گئی۔ اگر وہ اچھا کام کریں گے، قوم انہیں اچھا کہے گی، باقی رہیں گے، نہیں اچھا کریں گے تو رخصت ہو جائیں گے، عوام خود جواب لے لے گی، الیکشن، انتخابات۔ لیکن فضا کو گندا کرنا، بے بنیاد پراپیگنڈے کرنا، یہ قطعاً میں سمجھتا ہوں کسی بھی سیاسی مذہبی رہنما کو اور محب وطن رہنما کو زیب نہیں دیتا ہے۔ ناظرین، اب آ جائیں اس صورتحال سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ اس صورتحال سے نکلنے کا راستہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ ساری قومی قیادت سر جوڑ کر آپس میں بیٹھ جائے، اپنی اناؤں کو قربان کیا جائے۔ کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی لٹیرا ہے، جو کوئی بھی ہے، جب وہ قومی اسمبلی میں آ کے بیٹھ گیا ہے تو وہ اپنی عوام کی نمائندگی کر رہا ہے۔ آپ کے نزدیک ممکن ہے وہ چور ہو، ڈاکو ہو، لٹیرا ہو، لیکن اس کے لوگوں نے اسے ووٹ دیا ہے اور اسے اسمبلی میں بھیجا ہے۔ اور اس ملک کے اندر ماں سوائے چند ان لوگوں کے جو اپنا ضمیر اور ایمان غیروں کے آگے بیچتے ہیں، یہاں کوئی غدار نہیں ہے۔ سیاسی مصلحتیں ہیں، مفادات ہیں، ہوس ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس بنیاد پہ کسی کو پاکستان کا غدار قرار دے دینا یہ بھی درست نہیں۔ اسی طرح جس طرح ہمارے ہاں کفر کے فتوے چلتے ہیں، وہ بھی درست نہیں ہے۔ نئی حکومت آئی ہے، ہم نے پہلے بھی کئی بار عرض کیا ہے اور اب ایک بار پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اول تو کوئی بڑا ہے ہی نہیں، اور اگر ہے کوئی اسے مانتا نہیں۔ چودھری شجاعت صاحب کی صحت ٹھیک نہیں، ورنہ ان سے کہتے۔
اب دو ہی راستے ہیں، یا ملک کے چیف جسٹس اور سپہ سالار قوم سب کو بلا لیں، یا وزیر اعظم سب کو دعوت دے۔ انہوں نے بہت اچھا کیا، وہ ایوان صدر گئے، صدر صاحب کی تیمارداری کی، ان کے ساتھ بات چیت کی۔ یہ ممکن نہیں ہے، آپ نہ مانیں وزیر اعظم کو، لیکن اب وہ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں اور کئی مسائل میں آپ کو ان سے اور ان کو آپ سے بات کرنی ہے۔ بہت میں سمجھدار سمجھتا ہوں ڈاکٹر عارف الرحمان علوی صاحب کو، اور میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ جو بھی صورتحال ہے اس میں بہتری کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ جہاں تک پی ٹی آئی کے استعفوں کی بات، تو میری تو آج بھی درخواست ہے، آج بھی اپیل ہے، آج بھی گزارش ہے کہ آپ پارلیمان میں واپس آئیں، پارلیمان میں آ کے جدوجہد کریں۔ آپ کو الیکشن چاہیے، اس کے لیے جدوجہد کریں۔ یہ تو سارا سسٹم جو ہے وہ حلیفوں کے اوپر ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح صبح و شام وزیر اعظم جو ہیں وہ حلیفوں سے میٹنگیں کر رہے ہیں، ان کو راضی بھی کر رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک معمہ ہے کہ کیوں اسمبلیوں میں نہ بیٹھا جائے، اور اسمبلیوں میں بیٹھ کر کیوں نہ حزب اختلاف کی جائے۔ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو سوچنا چاہیے اور اسمبلیوں میں واپس آنے کی کوئی راستہ نکالنا چاہیے، اس انتہا پر نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح ناظرین، ہم نے پنجاب اسمبلی میں دیکھا ہے جو کچھ ہوا ہے، کیا شرمناک منظر تھے، کیا ہو رہا تھا۔ ایک بیچاری جو ممبر ہیں ان کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ بڑی کرٹیکل ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، لیکن ہم دیکھ رہے تھے ڈپٹی اسپیکر کے بال کھینچے جا رہے ہیں، پولیس والے داخل ہوئے، ان کو مارا جا رہا ہے، وہ انہیں مار رہا ہے۔ یہ ایک حزب اقتدار والے حزب اختلاف اور حزب اختلاف والے حزب اقتدار پہ حملہ آور ہیں۔ اس دوران چودھری پرویز الہی صاحب جو کہ بڑے محترم ہیں، لیکن ان کے بھی بازو پہ چوٹ آئی۔ باقی کیا ہے، لوگ ہمارا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ بہت ٹائم لگے گا اس اعتماد کو بحال کرنے میں، جو اعتماد ہم آج سے 10-12 سال پہلے اسلامی عرب دنیا میں کھو گئے تھے۔ ایک طرف پھر ایسی صورتحال ہم نے پیدا کر دی، عدم استحکام۔ ہمارے دوست ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن ہمیں بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، ہمیں بھی اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ اس صورتحال سے ہم باہمی اتحاد سے باہر نکل سکتے ہیں۔ ایک میثاق پاکستان کی ضرورت ہے۔ شہباز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کو میثاق معیشت کی دعوت دی تھی۔ میں سمجھتا ہوں میثاق پاکستان کی ضرورت ہے کہ آؤ انتہا پسندی، شدت پسندی، عدم رواداری، اس کے خلاف ایک ہو کے کام کریں۔ آؤ بڑھتی ہوئی آبادی کو روکنے کا سوچیں، آبادی کے حوالے سے کام کریں۔ آؤ جو ہمارا نوجوان شدت کی طرف جا رہا ہے، اس کی کوئی ڈائریکشن طے نہیں ہو رہی، اس کی طرف توجہ کریں۔ پاکستان جو دنیا کی اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی قوت ہے، ایک مضبوط قوم اور فوج رکھتا ہے، اس میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ اپنے مسائل کو ہم مل بیٹھے تو خود حل کر لیں۔ ایک 25 سال کا میثاق پاکستان ہو جائے کہ جو بھی الیکشن جیت کر آئے گا، فیئر اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے، صاف شفاف الیکشن ہوں گے۔ جو جیت کے آئے گا دوسرے اس سے تعاون کریں گے تاکہ پاکستان آگے بڑھے، اپنی ذاتوں کے لیے نہیں۔ اور بے لاگ احتساب، غیر جانبدارانہ احتساب، بغیر خوف و خطر کے، یہ ہمارے مسائل کا حل ہے۔ بہت اچھا کیا ہے وزیر اعظم صاحب وزیرستان گئے ہیں۔ ہمیں اپنے ان بھائیوں کے زخموں پہ بھی مرہم رکھنی ہے اور پاکستان کو مضبوط پاکستان بنانا ہے۔
انشاءاللہ باقی بات ہوگی کل. وما علینا الا البلاغ.